الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا. اخذنا لیا ہم نے میثاقکم تم سے پختہ وعدہ. لا تسفکون دماءکم کہ نہیں تم بہاؤ گے اپنا خون. ولا تخرجون انفسکم اور نہیں تم نکالو گے اپنی جانوں کو من دیارکم اپنے گھروں سے. ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا وانتم تشہدون اور تم حاضر گواہ تھے. یہ ان سے بنی اسرائیل سے یہ بھی ایک وعدہ لیا گیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ادھر اپنوں کے خون کو اپنا خون کہا. اپنوں کے خون یعنی جو تمہارے مذہب والے ہیں ان میں سے کسی کا خون بہانا ایسے ہی جیسے اپنا خون بہانا. کیونکہ ہر نبی کی شریعت میں ایسے رہا کہ ایمان والے مسلمان جو پیغمبر پہ ایمان لاتے تھے وہ سب ایک جان کی طرح تھا. صحابہ اکرام کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی سمجھایا. المؤمنون کلہم کالجسد الواحد سارے مومن ایک جسم کی مانند. ان اشتقا عینہ اشتقا کلہ جیسے جسم میں سے آنکھ کو درد ہو تو پورا جسم بے قرار ہوتا. ان اشتقا راسہ سر کو درد ہو پورا جسم بے قرار ہوتا. تو ایسے ہی اگر کسی مومن بھائی کو کوئی تکلیف پہنچے تو مومن وہ ہے جو اس تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کر اس کا احساس رکھتا. یہ نہ اس کی تکلیف پہ ہنستا پھرے خوش ہوتا یا اپنے بھائیوں کے راستوں میں ہی کانٹے بکھیرتا پھرے ان کو ہی تنگ کرتا پھرے. تو ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ ایک دوسرے کو مارنا نہیں. یہ بہت سنگین جرم ہے کسی کا خون بہا دے.
من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے ایک جان کا خون کیا، مرڈر کیا بغیر حق ظلم کرتے، اس نے ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ لیکن آج کل کرسیاں، وزارتیں، صدارتیں بچانے کے لیے لوگ خون بہاتے ہوئے دریغ نہیں کرتے، پارٹیاں بچاتے ہوئے خون بہا دیتے، ان کی قلم چلتی ہے، سائن کر دیتے ہیں، مار دو اتنے بندے۔ قلم سے لکھا جائے یا اشارے سے ہو یا آرڈر دیا جائے، سب قتل کرنے میں برابر ہے۔ قتل ایسا معاملہ ہے، اگر کسی نے اشارہ کیا ہے قتل تو وہ بھی اس کا حصہ دار ہے۔ تو ان سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور اپنے بھائیوں کو مار مار کے گھروں سے نہیں نکالا، کہ ان کے گھروں سے نکال کے ان کے گھروں پہ قبضہ کر۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار کیا کہ اللہ ایسے کرے گا، ہم اپنوں کا خون نہیں بہائیں گے، اپنوں کو گھروں سے نکال کے ان کے گھروں پہ قبضے نہیں کریں گے۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم گواہ تھے۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ، پھر تم یہی لوگ ہو، ثم پھر انتم تم، هؤلاء یہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، تم قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو، اپنوں کو مار دیتے، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم اپنے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم اپنوں کے خلاف گناہ اور زیادتی میں دوسروں کی مدد کرتے۔ اصل میں مدینہ پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دو خاندان تھے، دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی۔ اوس اور خزرج انصار کے دو قبیلے تھے، ان کی آپس میں لڑائی جنگیں رہتی تھی، آپس میں ان کی بنتی نہیں تھی۔ یہودیوں کے تین گروہ تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ بنو قریظہ جو تھے وہ اوس کے حلیف تھے، اوس کے امیتی تھے، اور وہ بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے، خزرج خاندان۔ تو جب اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی تھی تو ان کے حلیف اپنے حلیفوں کا ساتھ دیتے تھے۔ جب ساتھ دیتے تھے تو سامنے دوسروں کے یہودی حلیف بھی آتے تھے تو ان سے لڑتے تھے، ان سے ہاتھ روکتے نہیں تھے، قتل کرتے تھے، خون بہاتے تھے اپنوں کا۔ اپنے مذہب والے سامنے آئے ان کو بھی مار دیتے تھے، ان کے گھروں سے نکال دیتے تھے۔ پھر جب وہ قیدی بن جاتے تھے تو خود ہی پھر فدیہ دے کے ان کو چھڑاتے تھے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کے، تفادون، تو تم ان کو فدیہ دے دیتے، ان کا فدیہ دیتے ہو۔ تو یہ ایک چیز مانتے تھے، وعدے ان سے لیے گئے تھے سارے ہی، قتل بھی نہیں کرنا، ان کو ان کے گھروں سے بھی نہیں نکالنا، ان کے خلاف تم نے دوسروں کی مدد بھی نہیں کرنی، قیدی بن جائیں تو ان کو فدیہ دے کے چھڑا لیں۔ تین معاہدے تھے جو وہ توڑ دیتے تھے۔ جب جنگ ٹھنڈی پڑ جاتی تھی تو ان کے جب قیدی بنتے تھے تو پھر کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑانے کا حکم دیا، تو پھر فدیہ دے کے قیدی چھڑاتا تھا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور تم پر تو حرام کیا گیا تھا ان کا نکالنا ہی،
تمہیں تو یہ تو یاد ہے کہ فدیہ دے کے اب ان کو چھڑانا ہے، تو یہ یاد نہیں کہ ان سے لڑنے سے ہی اللہ نے روکا تھا، ان کو گھروں سے نکالنے سے ہی روکا تھا، ان کے خلاف مدد کرنے سے ہی اللہ نے روکا تھا۔ ایک مانتے ہو، تین نہیں مانتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا پس تم ایمان رکھتے ہو بعض کتاب پہ، وتکفرون ببعض، اور بعض کا تم انکار کرتے ہو، کچھ مانتے ہو کچھ چھوڑتے ہو۔ آج کل بھی مسلمانوں میں بالکل ایسے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بڑھے، ایک دوسرے کو کاٹنے میں لگے ہوئے۔ اسلام نہیں دیکھتے، اپنے عہدہ دیکھتے ہیں، کرسی دیکھتے ہیں، آرڈر دیکھتے ہیں۔ کیا آرڈر آیا ہے؟ آرڈر دینے والا چاہے کافر ہو، غیر مسلم، آرڈر آ گیا اس کو۔ اب آرڈر آیا ہے مسلمانوں کو مارنے کا، اس نے مارنا شروع کر دیا، اور ایسے چل رہا ہے، اپنوں کو مار رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کو مار رہے ہیں۔ کون مار رہے ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے مار رہے ہیں، اپنوں کا خون کر رہے ہیں۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اپنے مسلمان بھائیوں کو ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی سسٹم چل رہا ہے ہمارے وطن عزیز میں بھی۔ چند ایک لوگ ہیں جن کی چاہت چل رہی ہے، جیسا چاہتے ہیں ویسے کرتے ہیں۔ آرڈر آتا ہے ان کو نکال دو، سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں، پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کو نکالتے ہیں۔ افغانیوں کو پچھلے دنوں نکالا گیا، اپنوں کو نکالتے ہیں۔ اپنوں کے خلاف مدد کرتے ہیں امریکہ کے آرڈر کی، دشمنوں کے آرڈر کی۔ ڈالر یورو کی خاطر اپنی قیمتی جانیں ضائع کر رہے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا بس تم ایمان رکھتے ہو بعض کتاب پہ، بعض کو چھوڑ دو۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، جب بیان کرتے ہیں تو قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوتیں کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، بعض کتاب کو تو تلاوت کرتے ہو، جو اپنے مطلب کی آیات ہے وہ پڑھ پڑھ کے سناتے ہو، ان کا مفہوم غلط نکالتے ہو۔ بعض کو ماننے کی کوشش کرتے ہو، مانتے ہو، اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پس نہیں ہے بدلہ اس کا، من جو یفعل کرے، ذالک ایسا، منکم تم میں سے، جو بھی تم میں سے بھی یہ کرے گا، اس کی سزا یہ ہوگی الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے۔ ہمارا ملک آؤٹ آف کنٹری آل ورلڈ میں بڑا بدنام ہو، آن دی ریکارڈ۔ امریکہ میں بھی یہ بات ہے کہ پاکستانیوں کو چھوڑو، ان کو تو ایک اچھے ہوٹل کے کھانے کے بدلے اپنی بہن بیٹی کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اس قدر کاروباری لوگ باہر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی عزت نہیں پاکستانیوں۔ پاکستانیوں کی جب فلائٹ جاتی ہے ان کی تلاشی ایسے لیتے جیسے چور آ گئے، کوئی ویلیو ہی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں، ذلیل ہو گیا۔ الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی۔ یہ وزیر مشیر جس ملک میں جاتے ہیں، جا کے تقریر کرتے ہیں تو آگے سے لوگ ذلیل کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، چور کہتے ہیں، فلاں کا پاپا چور۔ تو یہ ذلت نہیں تو اور کیا ہے، رسوائی نہیں تو اور کیا۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، بس کیا بدلہ ہو سکتا ہے اس کا جو کرے ایسا تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر رسوائی ہے دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی میں ذلت، رسوائی۔ کہیں جوتے پڑتے ہیں، کہیں گندے انڈے پڑتے ہیں۔ یہ تو دنیا کی عارضی اور چھوٹی رسوائی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
اور قیامت کے دن یردون، وہ لٹا دیے جائیں گے الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف، ان کو سخت عذاب کی طرف رد کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی یہی فرماتا ہے میں بھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ، قرآن پہ پورا عمل کرو، اس پہ پورا عمل کرو۔ سور کا گوشت نہیں کھاتے مسلمان، حرام ہے، نام بھی نہیں لیتے، سود کھا جاتے، رشوت کھا جاتے، سور حرام ہے تو رشوت بھی حرام۔ یہ وسیم صاحب ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ جیل میں ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، کہتے ہیں دوست میرا باہر گیا تو انہوں نے ضیافت کی، شراب رکھی ٹیبل پہ، مزیدار کھانا کھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا بڑا مزیدار کھانا۔ جب اس نے آدھا کھا لیا نا تو اس نے پوچھ لیا بھی اتنا مزیدار کھانا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ سور کا گوشت پکا ہوا۔ تو پھر اٹھا کہہ کرنے لگا، اس نے کہا کیا ہوا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ حرام ہے تو یہ شراب بھی حرام ہے۔ جس نبی نے سور کا گوشت حرام کیا ہے اسی نے شراب کو حرام کیا، یہ مزے سے پیتے ہو اور یہ کھاتے ہوئے تمہیں تکلیف ہوتی۔ تو مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے، بعض کو چھوڑتے ہیں بعض کو مانتے ہیں۔ تو جو بھی ایسا کرتا ہے، بعض کو مانتا ہے بعض کو چھوڑتا ہے، وہ دنیا میں ذلیل ہوتا ہے، دنیا میں رسوا ہوتا ہے، اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف ان کو رد کیا جائے گا، دھکیلا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ غافل، عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس سے جو تم عمل کر رہے ہو، جو تم یہ بدماشیاں کر رہے ہو، قتل و غارت کا میدان گرم کیا ہوا ہے، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو مار رہے ہو، اللہ اس سے غافل نہیں ہے، ایک ایک قتل گنا جا رہا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ کہتا ہے میں مہلت دیتا ہوں تاکہ یہ گناہ میں اور آگے چلا جائے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری جو چال ہے وہ بڑی مضبوط ہے، اللہ کی چال بڑی مضبوط ہے۔ جو مسلمان کلمہ پڑھنے والے شہید ہو رہے ہیں، جن کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کا کچھ نہیں جا رہا، مرنا تو ہے ہی، موت تو آنی آنی، کوئی آج تک زندہ رہا، سب نے چلے جانا، کوئی بھی نہیں رہے گا۔ لیکن اگر ان کو بمبوں سے اڑا دیا جائے اور اس کے بدلے اللہ ان کو معاف کر دے تو یہ تو ان کے لیے بہت اچھا فیصلہ ہے، لیکن قتل کرنے والوں کے خلاف بڑی سختی، بڑا سنگین ہے۔ یہ دنیا کی زندگی میں بھی ان کو موت آئے گی ذلت والی، ذلیل ہو جائے گی۔ کئی گزر چکے ہیں حکمران جو اپنے آرڈر پہ مسجدیں جلاؤ، مدرسے جلاؤ، بمبوں سے اڑا دو، پھر کیسے ایڈیاں رگڑ رگڑ کے اس کی روح نکلی، جان نکلی، ہر طرف سے پھر آوازیں اٹھی کہ یہ اس کو سزا مل رہی، ذلیل ہو گئے دنیا میں بھی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ، رد کیے جائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ سبحانہ وتعالی غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے۔ کافروں کے آرڈروں پہ اپنوں کو مارنے والے ڈالروں کو خرید رہے ہیں، دنیا کی زندگی کو خرید رہے ہیں، آخرت کو بیچ رہے ہیں، آخرت برباد کر رہے ہیں، دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا بھی نہیں بن رہی۔ یہ تو چین سے اپنے دادے کی گلی میں چل نہیں سکتے،
جتنا ان کو خوف ہوتا ہے اتنا ڈر ہوتا ہے. دنیا میں بھی تنگ ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہے. دہشت گردوں سے ان کو ڈر ہوتا ہے، اپنے باڈی گارڈوں سے ان کو ڈر ہوتا ہے. کوئی پتہ نہیں کسی کا دماغ پھر جائے اور مار نہ دے. اور کئیوں کو ان کے اپنے باڈی گارڈوں نے ٹپا دیا. دنیا کی زندگی انہوں نے خریدی ہے لیکن وہ بھی تنگ ہے، پریشان ہے، پریشانی میں نیند نہیں آتی. مشرف صاحب کہتے تھے خواب میری آنکھ لگتی ہے، جب مر رہے تھے آنکھ لگتی ہے تو مجھے جامع افسا کی بچیاں نظر آتی. انہوں نے جو بھی کرسی دراصل جس کے پاس آتی ہے تو کرسی یہی کہتی میں تیری ہوں تو میرا ہے، میں تجھے نہیں چھوڑتی تو مجھے نہیں چھوڑ. ہر ایک کو یہی کہتی. لیکن ہمیشگی کہاں ہے؟ کسی کے لیے. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے کسی بشر کے لیے دنیا میں ہمیشگی نہیں رکھی، نہ عہدے کی، نہ کرسی کی، نہ زندگی کی. جو آیا اس نے جانے جائے. تو اس عارضی زندگی کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دی. کتنے نقصان والے لوگ. لیکن صحابہ کرام قربان جائیں وہ اپنی دنیا کی زندگی کو پیچھے رکھتے تھے، آخرت کو آگے رکھتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ 3 دن سے ہم نے کچھ کھایا نہیں. لم نذق طعام منذ 3 ایام. 3 دن ہم خندق کھود رہے ہیں اور 3 دنوں میں ایک لقمہ بھی نہیں چکھا. ویسے جانشار تھے. ہمیں ایک دن کھانا نہ ملے تو ہم گھر کے برتن الٹے کر برتن توڑ دیں. ان کو 3 دن ہو گئے کام کر رہے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں کہ کام نہیں ہوتا تھا تو ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں تاکہ کچھ سہارا ہو اور کام میں دقت نہ آئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھوکا پیاسا دیکھ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. اصل عیش ہے اللہ آخرت کا عیش، دنیا کا عیش ہمیں نہیں چاہیے. یہ جیسی تیسی یہ تو گزر جائے گی، یہ گزرنے کے لیے ہے. ان کے گھر کے ماحول ایسے ہی تھے کہ آخرت بنانی. انہوں نے اپنے بیٹوں کی تربیت یہ کی تھی آخرت بنانی، بیٹیوں کی تربیت یہ کی تھی آخرت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چڑھتی جوانی والی بچی آئی. اس نے آگے بولا کہ اللہ کے حبیب انی اسرع، مجھے دورہ پڑتا ہے مرغی کا. حکیموں نے کہا اس کا علاج نہیں. ادعو اللہ لی. آج خیال آیا کہ آپ میرے لیے اگر دعا کر دینا تو آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ خالی نہیں اٹھائے گا، اللہ مجھے شفا دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بات آپ نے فرمایا ان شئتی دعوت اللہ ان یعافیہ، اگر تم چاہتی ہو تو میں دعا کر دیتا، لیکن میرا ایک مشورہ ہے ان صبرتی ولک الجنہ، اگر تم اس لا علاج مرض پہ مجھ سے دعا نہ کرواؤ، صبر کرو تو اس صبر کے بدلے اللہ تجھے جنت دے. اب ایک طرف نقد ہے، ہاتھ اٹھے شفا مل جائے، پتہ نہیں کتنی لمبی عمر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مشورہ دیا تو فوراً پکار اٹھی. اس نے نہیں بولا کہ میں اپنی ماں سے پھر مشورہ لے آؤں، باپ سے اجازت لے آؤں، پتہ نہیں وہ مجھے کیا بنانا چاہتا. نہیں، ان کو فکر ایک ہی تھی، قبر ٹھنڈی ہو جائے، قبر جنت کا باغ بن جائے، دنیا تو گزر جائے گی. جیسی تیسی بھی گزری. جو جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں ان کے بھی دن گزر رہے ہیں، جو شاہی محلات میں رہ رہے ہیں ان کے بھی گزر رہے ہیں، جن کے پاس گاڑی ہیں ان کے بھی دن گزر رہے ہیں، جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ان کے بھی دن گزر رہے ہیں. دن تو نہیں رکتے، وہ تو گزر جائیں گے. تو انہوں نے اپنی بچیوں کو یہی سکھایا آخرت بناؤ. تو اس نے فوراً بولا، اس نے عرض کی اللہ کے حبیب اگر آپ
مجھے جنت کی ضمانت دیتے تو پھر آپ دعا مت کیجیے، صبر کروں کہ اللہ سے جنت لوں۔ ساری زندگی پھر اس نے صبر کیا، مٹھی چلتی بنی۔ جنتی لوگ بھی کیسے عظیم لوگ، ادھر سے واپس پڑ عرض کرتی اللہ کے ابھی صبر تو میں کروں گا، لیکن ایک بات ہے، جب مجھے دورہ پڑتا ہے گلی بازار میں، کہیں بھی ہوتی ہوں، مسجد میں ہوتی ہوں، گلی میں ہوتی ہوں، تو میرے چہرے کا پردہ کھل جاتا ہے۔ آپ یہ دعا کریں، یہ مجھ سے نہیں برداشت ہوتا، دعا کریں کہ میرے اللہ پردے کی حفاظت۔ تو آپ نے شرم و حیا والے حبیب نے ہاتھ اٹھا لیا، اللہ اس کے پردے کی تو حفاظت کر۔ صحابہ کہتے ہیں کئی دفعہ مرگی کے دورے اس کی گلی میں پڑتے تھے، پھر اب کبھی ہم نے اس کے چہرے کو ننگا نہیں دیکھا۔ تو وہ تھے جو اپنا ٹارگٹ آخر سمجھتے تھے، دنیا کی زندگی کو وہ ویلیو نہیں دیتے تھے۔ جو دنیا کی زندگی کو ویلیو دیتا ہے وہ حقیقت میں یہاں بھی ناکام ہے، آگے بھی ناکام۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہے دنیا کی زندگی کو، جنہوں نے ڈالر لیے ہیں، یورو لیے، پاؤنڈ لیے، سونا چاندی لیا ہے، کرسیاں لیے، عہدے لیے ہیں، معاہدے کر کے آئے ہیں، اتنے مسلمانوں کو میں مار دوں گا، تم مجھے کرسی دو، لے لے کرسی، تو بھی مار۔ اپنوں کو مار رہے ہیں، مارنے کے لیے کرسی لیتے ہیں، دنیا کی زندگی خریدتے ہیں آخرت کے بدلے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، ان سے عذاب کو کبھی بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، اللہ کہتا ہے جب کبھی آگ بجھنے لگے گی ہم آگ کو بڑھا دیں گے، جب کبھی آدھی بنے گا ہم آگ تیز کر دیں گے۔ وہ عذاب بہت سخت ہے، ہماری برداشت سے باہر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نارکم ہذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم، یہ جو تمہاری دنیا کی آگ ہے یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ان کانت لکافیۃ، اگر اللہ نے عذاب ہی دینا تھا تو یہ دنیا کی آگ ہی کافی تھی۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس آگ کو اس کے ساتھ نہ ملا، وہ آگ اس سے بڑی سخت، بہت سخت ہے۔ اس کو دنیا کی آگ کو اللہ نے ایک دفعہ گرم کیا، وہ 70 دفعہ گرم۔ ثم ضربت بالبحر مرتين، حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ کو ایک دفعہ گرم کر کے 2 دفعہ سمندر میں اس کو ٹھنڈا کیا۔ لولا ذالک لما جعل اللہ فیہا منفعۃ لأحد، اگر اس کو ٹھنڈا نہ کیا جاتا تو تم اس سے فائدہ ہی نہ اٹھا سکتے۔ ہنڈیا رکھتے، توا رکھتے تو یہ پگھلا کے پانی بنا دیتے۔ اس کو کار آمد کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 دفعہ سمندر میں ٹھنڈا کیا۔ تو یہ آگ کتنی شدت والی، کتنی گرم، تو وہ کتنی گرم ہوگی جس کو 70 دفعہ گرم کیا گیا، ٹھنڈا نہیں کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بین منکبی الکافر مسیرۃ 3 ایام، جب کافر کو آگ میں پھینکا جائے گا تو اس کا جسم پھول جائے گا۔ دنیا کی آگ جلاتی ہے تو جسم پھول جاتا ہے، تو اس سے بھی جسم پھول جائے گا۔ کتنا پھولے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اس کے ایک کندھے پہ گھوڑے کو کھڑا کر دیا جائے اور وہ دوڑنا شروع کر دے تو 3 دن کے بعد دوسرے کندھے تک پہنچے، اس قدر پھول جائے۔ ضرس الکافر مثل احد، کافر کی جہنم میں داڑھ جو ہے، دنیا کی آگ ہڈی میں ورم پیدا نہیں کرتی، لیکن اس سے ہڈی میں بھی اتنا ورم پیدا ہو جائے گا کہ کافر کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے۔ 18 کلومیٹر پہ احد پہاڑ پھیلا ہوا، اتنی بڑی داڑھ اور اتنے دانت، اور اس کا منہ کتنا بڑا ہو رہا ہے۔ تو فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، کوئی سفارش نہیں ان کی قبول کی جائے گی، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی حمایتی۔
یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ باپ خلاف ہو جائے گا، ماں خلاف ہو جائے گی، بہن بھائی خلاف ہو جائے گی، ادھر مدد کس نے کر دی؟ جو دنیا میں جان دینے تک جاتے ہیں سب بھاگ جائیں، کوئی بھی نظر نہیں آئے گا، ادھر ہی بھاگ آتے ہیں، دفن کرتے ہیں، جس کا جتنا زیادہ تعلق ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ مٹی ڈالتا ہے کہ تو جان اور تیرا رب جانے۔ رب کی خاطر تو ہمیں ناراض کرتا ہے، ہماری خاطر تو اپنے رب کو ناراض کرتا ہے، اب تو جان اور تیرا رب جان۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ ان کے قدموں کی آواز بھی اس کو سناتا ہے جب وہ دفن کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں کہ جا رہے نہیں تیرے یار سجن بیلی جن کی خاطر تو نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کی، وہ سب چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی بھی نہیں رہا تیرے ساتھ کوئی بھی نہیں جاتا۔ فلا یخفف عنہم العذاب، تو ادھر عذاب کی بڑی سختی ہیں، مجرموں کے عذاب قبر سے موت کے وقت ہی شروع ہو جاتے، فرشتے آتے ہی مارنا شروع کرتا، قبر میں جاتا ہے، چار پائی گھر سے نکلتی ہے، تو حدیث بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ جو نیک ہوتا ہے وہ کہتا ہے قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، دیر نہ کرو، اور جس کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، چیختا چلاتا ہے کہ مجھے کدھر لے کے جا رہے ہیں۔ جنوں انسانوں سے اللہ نے اس آواز، درد بھری آواز کو چھپا کے رکھا، اگر وہ زندہ لوگ سن لیں ان کے کلیجے پھٹ گئے، جس قدر شدت سے اپنے باپ کو آواز دیتا ہے، ماں کو، بہن بھائیوں کو، دوستوں، لیکن اس کی آواز میں پردہ ہے، کوئی اس کی صدا نہیں سنتا، کوئی اس کی آواز نہیں سنتا۔ قبر میں جاتا ہے تو اس کے حالات بہت سخت، بہت سنگین، اتنے اوپن حال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو گرمی کی شدت کا کیا عالم ہے، تو قبر میں جہاں 2 گز زمین ملی ہو اور ادھر ساتھ آگ لگی ہو تو پھر کیا بنے گا، برداشت سے باہر۔ فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے، ولا هم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ، لا تسفکون دماءکم، کہ نہیں بہاؤ گے تم اپنے خونوں کو، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہیں تم نکالو گے اپنوں کو اپنے گھروں سے، اپنوں کا خون بھی نہیں کرو گے، اپنوں سے نکالو گے بھی نہیں۔ اپنے لوگوں کا خون اپنا خون ہی ہوتا ہے، اپنے لوگوں کا گھر اپنا گھر ہی ہوتا ہے۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ تھے، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم یہی لوگوں قتل کرتے تھے تم اپنی جانوں کو، یعنی اپنوں کو ہی، وتخرجون فریقا منکم، اور اپنے ہی ایک گروہ کو تم نکال دیتے تھے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے ان کے خلاف، بالاسم، گناہ، والعدوان، اور زیادتی کرتے، جرم اور زیادتی کرتے ہوئے تم کافروں کے پیچھے چلتے تھے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر تمہارے اپنے تمہارے پاس قیدی بن کے آ جاتے تو تفادوہم، تم فدیہ دے کے ان کو چھڑا لیتے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پہ حرام کیا گیا تھا، فدیہ دینے کی نوبت ہی نہ آتی اگر تم ان کو نکالتے ہی نہ، ان سے لڑتے ہی نہ۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم ایمان رکھتے ہو بعض کتاب پہ اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ وَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، پس نہیں ہے بدلہ جو بھی کرے ایسا تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، ہو سکتا ہے یہ اللہ نے ہمیں کہا کہ آخری امت اگر تم میں سے کوئی ایسا کرے گا تو اس کا بدلہ نہیں ہوگا مگر خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی ذلت، رسوائی، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن یردون، وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف۔ دنیا میں بھی رسوائی، دنیا میں رسوائی ہوئی، بنو قینقاع اور بنو نذیر کو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے وطن سے ہی نکال دیا. بنو قینقاع اور بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا. اور بنو قریظہ نے جب معاہدہ توڑا تھا، جب مکہ والے سارے لشکر لے کے آئے، غزوہ احزاب سارے لشکر لے کے آئے تھے، تو ان کو ابلیس نے جنت دکھائی کہ یہ جتنا بڑا لشکر ہے مدینے کا، ایک مسلمان بھی نہیں بچے گا. تو یہ بھی ڈرتے ہوئے ان کے ساتھ مل گئے. جب معاہدہ توڑا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے پھر ان پہ حملہ کیا، ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لی. تو دنیا میں یہ ذلت ان کا مقدر بن گئی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن رد کیے جائیں گے سخت عذاب کی طرف. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں اللہ سبحانہ وتعالی غافل عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس سے جو تم عمل کر رہے ہو. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے. دنیا کے پروٹوکول، دنیا کی کرسی انہوں نے خرید لی، آخرت ختم، بیچ دی. آخرت کوئی ڈر نہیں، کوئی اللہ کا ڈر نہیں. تو پھر دنیا ہی ہے، موت تک ہے. فرعون کے پاس بھی دنیا ہی تھی، قارون کے پاس بھی دنیا ہی تھی. بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں ظالم، جن کے پاس پھر دنیا ہی تھی. فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائے. چلیں یہ دوران ہے.